وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب موسیٰ پیغمبر کے 12 قبیلوں سے کہا گیا کہ جاؤ اس گاؤں کے اندر رہو، اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک کھانے پر، من اور سلوہ پر کب تک ہم صبر کریں؟ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، اپنی جگہ پر تفصیل بتائی، سبزیاں زمین جو اگاتی ہم وہ کھانا اب چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا گیا اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہ قریب میں ایک گاؤں نظر آ رہا، اس میں جا کر رہو، وَكُلُوا مِنْهَا، اس گاؤں والے جیسے کھاتے تمہیں بھی ویسے کھانا ملے گا، ویسے محنت کرنا پڑے گی، مزدوری کرنا پڑے گی، کھیت کھلیان زراعت کرنا پڑے گی، حیث شئتم، جیسے تم چاہ رہے ہو اس گاؤں میں تمہیں سب ملے گا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم اس شہر کے اندر حطہ معاف کر دے الحمدللہ یرحمک اللہ، معاف کر دے، حطۃ، ہماری گناہوں کو معاف کر دے، مینو بخش لو، ہمیں بخش لے اے مالک، یہ کہتے ہوئے اس گاؤں کے گیٹ سے گھسنا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے، سچے مالک کے آگے جھکتے ہوئے، سرنڈر ہوتے ہوئے، سچے مالک کو سب کچھ کرنے والا مان کے سمجھ کے اس گاؤں میں گھسنا، نغفر لکم خطیئاتکم، تمہاری ہر خطا کو، تمام خطاؤں کو، جمع کا لفظ ہے، ہم معاف کر دیں گے، سنزید المحسنین، اور اچھا کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو، اچھے انداز سے گھسنے والوں کو، گیان ایمان کا دل میں استحضار رکھ کر گھسنے والوں کو ہم بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، حطۃ کہا تھا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یہ کہتے ہوئے، تو حنطۃ کہنے لگے، دانا، حنطۃ حبۃ فی شعرۃ، دانے، دالیں، سبزیاں، یہ کہہ کے گھسنے لگے، ہنسی مذاق کرنے لگے۔ فبدل الذین، ان لوگوں نے بدل دیا، ظلموا، ظلم کیا اپنے آپ پر، منہم، ان میں سے، قولا، ایسی باتیں کہنے لگے، غیر الذی قیل لہم، جو ان سے نہیں کہا گیا تھا، حطۃ کے ذریعے حنطۃ وغیرہ وغیرہ بدل کر سچے مالک اللہ کی نافرمانی میں اتنے حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ جب اللہ نے کہا، بادل کو دیکھے، پہاڑ کو اٹھا لیا ان کے اوپر، 70 سلیکٹڈ لوگ، پہاڑ کو اٹھا لیا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو کچھ دیا جا رہا طاقت سے لے لو اور سجدہ کرو، سجدے میں گر جاؤ، اور موت دے دیا، موت کے بعد پھر زندگی دی، اور دیکھو پہاڑ کو اٹھا لیا، اب دوبارہ تمہارے اوپر گرا دوں گا، سرکشی مت کرو، اکڑ بازی مت کرو، گیان ایمان سے مت پھرو۔ پورے پہاڑ کو اٹھانے کے بعد جب سچے مالک نے ان کے اوپر کہا کہ سچے مالک کے سامنے جھکو، تو جھکنے کی بجائے ایسے گر کے پہاڑ دیکھنے لگے، اتنی بدبختی ان کے دلوں میں بھر گئی تھی۔ ایک سچے مالک، ایک ایشور کی طرف آنے کی بجائے وہ دنیا میں جھوٹ کی طرف بھاگ رہے تھے، تو پورے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر گرانے سے جب بچا لیا، اس کے بعد بھی ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، جو گیان انہیں دیا گیا تھا، جو ایمان کی باتیں انہیں بتائی گئی تھی، جو سچے مالک کی طرف بلانے کے لیے ہر نبی رسول پیغمبر ہر زمانے میں دنیا میں پہلے انسان سے لے کر قیامت تک آنے والے، یہ باتیں جب ان کو بتائی گئی تو اس سے منہ موڑنے لگے، دنیا کی طرف بھاگنے لگے، مایا کی طرف بھاگنے لگے، دنیا جمع کرنے لگے، اور دنیا کی دھوکے کی چیزیں، تن من دھن کے پیچھے لگ کر انہوں نے نقصان کیا، گیان ایمان کی طرف نہیں آئے، قولا غیر الذی قیل لہم، جو ان کو کہا گیا تھا اس بات کو انہوں نے بدل دیا۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو اوپر آسمان سے ہم نے عذاب نازل کیا، کرونا کی بیماری ہو، دنیا کی کوئی بھی بیماری آزاری ہو، دکھ تکلیف ہو، یہ سچا مالک اتارتا ہے، دکھ تکلیف دیتا ہے، آزماتا ہے۔ فارسلنا علیہم، قوم موسیٰ کے اوپر ہم نے نازل کیا، رجزا من السماء، آسمان سے دکھ دینے والا، ذلت دینے والا عذاب، بما کانوا یظلمون، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ آگے سنتے ہیں، واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر۔